بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصطفیٰ عوان وجدان کے پلیٹ فارم سے۔ اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا، اس سے پہلے کہ میں یہ آج کے سیگمنٹ کی جو پنچ لائن ہے وہ بولوں، آج 9 محرم ہے اور محرم الحرام میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کے ہر بندے کے لیے ایک بڑے ادب کا مقام ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے پیاروں نے جس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ خدا کی راہ میں پیش کیا، انشاءاللہ اس پر کل 10 محرم کو اسپیشلی ایک میں ویلاگ کروں گا، اور اس میں میرے اپنے زندگی کے تجربات اور جو اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں جن کے قدموں میں مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا، تو کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کچھ اپنے بھی ایک جو نسبت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امانتاً ہوتی ہیں تو میرے خیال میں وہ شیئر کرنی چاہیے۔ تو جناب جو مقام اعلیٰ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بس یہاں یہ دعا ہے کہ اس سے پہلے میں اپنا ویلاگ شروع کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام علیہ السلام کا جو رستہ تھا، جو سچائی کا رستہ تھا، جو قربانی کا رستہ تھا، جو خدا کا رستہ تھا، خدا کے رسول کا رستہ تھا، اس پر چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور عملی طور پر ان باتوں پر کھڑے ہونے کی توفیق دے۔ جی جو آج کی پنچ لائن ہے کہ نواز شریف کی یہ خبریں کچھ لوگ اس طرح کی آؤٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی بڑوں سے بڑی شدید لڑائی، نگران وزیر اعظم پر پھڈا۔ اچھا جی، پاکستان کی فوج یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان معاملات پر کیا سوچ رہی ہے؟ اور خان صاحب نے جناب ایک اپنے ویلاگ میں، آج کل آپ کو پتہ ہے کوئی بڑے مشہور و معروف ماشاءاللہ ویلاگر بھی ہیں، اور اس وقت میں دیکھ رہا تھا، کل ایسے ہی میں نے ایک کلپ دیکھا تو کافی لوگ انہیں فالو بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک وضاحت کی، تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو جناب اکثر میں اکثر پوسٹ کر رہا ہوتا ہوں گائے بگائے فیس بک پہ جو بھی مجھے موقع ملتا ہے، تو اکثر مجھے کوئی چیز آمد ہوئی ہوتی ہے تو میں اکثر پاکستان کے عوام اور جو ہمارے ینگسٹرز ہیں خاص طور پر، تو ان سے میں بات کر رہا ہوں، تو بلکہ میں نے پوسٹ بھی کی، میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں وہ پوسٹ کو ڈھونڈ کے میں وہ بتاؤں گا کہ میں کافی عرصے سے پچھلے تقریباً 2 سال سے یہ کہہ رہا تھا، چند لوفر لپاڑوں کا نام لے کے جن کے متعلق منصور علی خان صاحب بھی لونڈے لپاڑے لفظ یوز کرتے، تو میں لوفر لپاڑا کہتا ہوں، جنہوں نے سوشل میڈیا پر ایک جھوٹ کی جو ہے ایک کی کہتے ہیں پنڈاں دے حساب نال جھوٹ بولتے پہن اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا، ایک جو جھوٹی امید ہوتی ہے، جھوٹ کے اوپر مبنی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، وہ انسان کو مایوسی کی انتہا پہ لے جاتی ہے، اور میں نے ایک پوسٹ بھی اس پہ کی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یقین کیجئے یہ جو جھوٹ اور مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ جھوٹ ہے نا، میں کہوں گا کل یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، انسان کی ایک جو خود پسندی کا شکار جو ہم لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ہم ایک امید بنا لیتے ہیں نا کہ جی این جی ہوئے گا۔ اچھا جب وہ چیز نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی مایوسی چھاتی ہے، اور جب مایوسی چھاتی ہے تو میں نے یہ سائیکالوجی پڑھی ہے اس میں، یہ جو چیپٹر ہے اس کا، کہ مایوسی انسان کو پھر خودکشی پہ لے جاتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ لونڈے لپاڑے خاص طور پہ جو ملک چھوڑ کے بھی بھاگ گئے ہیں، اور وہاں سے وہ روز آپ کو ایک جھوٹی خبر دے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور خان صاحب کے متعلق بھی وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اداروں کے متعلق بھی وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ پچھلے 2 2.5 3 سال سے خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جس طرح کا گند ان لونڈے لپاڑوں نے ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیا کوئی ایک بات بھی ایٹ دا ٹائم ثابت ہوئی ہے؟ تو جواب ہوگا 0۔ تو کائنڈلی دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے، پورے پاکستان کے نوجوانوں سے، کہ خدا را ان لونڈے لپاڑوں کو چھوڑ کے اپنی عقل بھی استعمال
کیجیے اور یعنی اپنے ملک کا سوچیے. تو جی بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کی بڑوں سے لڑائی یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی. اچھا وہ کوئی ایک دو باتیں یعنی مجھ تک پہنچی، پھر میرے بھی جو ذرائع ہیں ان کے مطابق میں نے کہا جی میں اسی دن بات کر سکتا. میں نے کہا نا کہ وجدان کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے ساتھ وہ بات کروں گا جو بالکل کنفرم ہوگی. اس کے بعد جو میرے پاس وسائل ہیں، مسائل ہیں، لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، جہاں سے کوئی خبر ملتی ہے، پھر اپنا دماغ بھی یہ ساری چیزیں اس تو علاوہ وہ زیادہ بس استعمال کری رہے. تو جب سارا کچھ جناب پتہ کیا گیا تو پتہ یہ لگا کہ یہ لونڈے لپاڑے جو 2-3 سال سے جس طرح انہوں نے انی مچائی دی ہے نا، تو یہ بھی اسی کی ایک یعنی ایپیسوڈ ہے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پہ جو ہماری یعنی پاک فوج ہے اور جو موجودہ رجیم ہے ہمارے پاک فوج کی اور موجودہ جو یعنی قیادت ہے، وہ آپ کو پتہ تقریباً 1 سے 1.5 سال پہلے یعنی بڑا برملا ایک اعلان یعنی وہ کر چکے ہیں کہ سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. بڑا کیٹیگوریکلی اس وقت افتخار بابر صاحب تھے ISPR کے ترجمان، اور اس کے بعد بھی یعنی جتنے یعنی لوگ بھی ہیں یا ابھی بھی جو ہے جنرل شریف صاحب لاسٹ ٹائم، تو انہوں نے بھی یہی بات کی. تو وہ اس پر واقعی بڑی مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہے. پاکستان کی فوج کو یہ اسٹیبلشمنٹ کو یعنی جو پرانی اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کا برملا انہوں نے یعنی اظہار کیا ہے، اور آگے ہمیشہ کے لیے دستور اور صرف پارلیمنٹ کے پیچھے چلنے کی بات کی. اور انہوں نے اس چیز کو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے، اور خاص طور پر جب جنرل عاصم منیر صاحب اس سیٹ پر آئے ہیں، تو انہوں نے پریکٹیکلی اس چیز کو پروو کیا کہ جو ہماری پاک فوج ہے ماشاءاللہ وہ دستور کی 100% پابند، کوئی اینکی پھینکی نہ ہو رہی ہے اور نہ کسی کو کرنے کی اجازت ہے. سو میں کہتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے ایک بڑی انکریجنگ بات ہے کہ ہمارے مضبوط ادارے ہیں، ان کو اللہ مضبوطی رہنا چاہیے. وہ آئین اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پر وہ عمل کر رہے ہیں. اور پھر ڈیفینیٹلی دیکھیں جب آپ عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی امید بھی ہوتی ہے کہ باقی قوم کی طرف سے بھی آپ کو یعنی اس طرح کی سپورٹ ملے. تو جناب کوئی اس طرح کی لڑائی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک بڑی مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف اور جتنے بھی ہمارے یعنی سینئر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے یعنی آرمی کے اندر، آپ دیکھیں معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے، سیکورٹی کے معاملات ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارے یعنی ہمسایہ ممالک ہیں، ایک بلاک بن رہا ہے، ایک اکنامیکلی بلاک بن رہا ہے، جیسے سامنے ساری باتیں نظر آ رہی ہیں، چائنا، سعودی عرب، قطر، رشیا، ایران، آگے ٹرکی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ آگے چل کے ایک وقت آئے گا کہ جب انڈیا خود بھارت ہمارے ہمسائے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اس اکنامیکلی بلاک کے لیے یعنی وہ آپ کے پاس چل کر آئیں گے. یہ میرے الفاظ جو آپ غور سے دیکھیں تو اس میں یہ کہ پاک فوج جہاں بالکل اپنے دفاع کے اوپر یعنی ان کی یعنی پورا ان کا رجحان اس طرف ہے، توجہ اس طرف ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ معیشت کے متعلق بھی ڈیفینیٹلی پریشان ہے. اس کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ پوری طرح پارلیمنٹ اور جو گورنمنٹ ہے اور جو آنے والی بھی گورنمنٹ ہے وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئی ہیں، وہ پوری قوم کے پیچھے کھڑے ہوئے. اور پوری قوم بھی یقیناً، میرا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنے یعنی اداروں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جی دیکھیں جو سیاسی معاملات ہیں، میں آپ کو پوری رپورٹ بھی دے رہا ہوں، اپنا ویژن بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب پاکستان میں وہ نہیں ہوگا یا نہیں ہو رہا جو پچھلے 70 یا 75 سالوں میں ہو رہا ہے. سیاستدانوں کو اپنے جو مسائل ہیں وہ خود حل کرنے ہیں. اب اس کے بعد میرے یعنی ایپیسوڈز انشاءاللہ تعالی یعنی سٹارٹ ہو رہے ہیں. ایک ایپیسوڈ یقیناً ابھی آن ایئر ہو گیا ہوگا جو میں نے التجا کی تھی چیف آف دا آرمی اسٹاف جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے، وہ یعنی سنیں. اس کے بعد نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جناب فیض عیسیٰ صاحب سے ہے. پھر میں نے بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب سے، اس کے علاوہ میں نے زرداری صاحب سے بات کی ہے. اور آخری ایپیسوڈ وہ جو پرانے ایپیسوڈ ریکارڈڈ ہیں ان کو ضرور آپ سنیں، وہ خان صاحب سے میں نے التجا کی ہے. اور اس میں یہی کہا ہے کہ جو پولیٹیشینز ہیں خاص طور پہ دے شوڈ سالو دیئر پرابلمز دیئر میٹر. ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے جو ایک کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اور جو جمہوریت کی ضرورت ہے. بیٹھ کر آپ آپس میں ایک
پیچ اپ کریں. جیسے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی تھا, تو اب یہ ضرورت ہے کہ ساری پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر بیٹھے. کسی ایک پارٹی کہ بس کا یا ایک ادارہ یا یعنی فوج ہے دیکھیں آپ کی, تو وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی جب تک ان کے پیچھے پارلیمنٹ نہ ہو اور پوری قوم کی محبت اور پوری سپورٹ نہ ہو. تو کوئی ادارہ اکیلے یا کوئی پارٹی یا کوئی ایک حکومت نہیں کر سکتی. اور جو مجھے آگے سینیریو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ 10 سے 15 سال کی جو گورنمنٹس بھی بنیں گی وہ بھی کولیشن گورنمنٹس مجھے نظر آ رہی ہیں. کسی پارٹی کی بھی وہ گورنمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن وہ کولیشن ہوگی اور ایک کنسنسس کے ساتھ ہوگی, کیونکہ معاملہ ہے معیشت کا. تو جناب یہ جو لفڑ لپاڑے لونڈے لپاڑے کہہ رہے ہیں جی فلانے دے نال لڑائی ہو گئی تو فلان فوج نے یہ کر دیتے تے میاں صاحب انج ڈٹ گئے. جناب میں بالکل آپ کو پکی رپٹ, وہ پنجابی کہتے نہیں آپ کو رپٹ کرائی کہ نہیں, تو میں آپ کو رپٹ دے رہا ہوں جناب کہ جناب ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں. حکومت کا جو نگران حکومت کا فیصلہ کرنا ہے وہ قومی قیادت نے کرنا ہے. میاں نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, پارلیمنٹ ہے. تو میں نے تو لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ عمران خان صاحب سے بھی اس کا آؤٹ پٹ لینا چاہیے. وہ بھی ایک پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کا بھی ایک مخصوص ووٹ بینک ہے, تو ہونا چاہیے, سب کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. تو لے جی میں نے یہ آپ کو بتا دی کہ کوئی اس قسم کا پھڈا نہیں ہے. اور نگران وزیر اعظم بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑا مضبوط قسم کا بندہ آ رہا ہے. جو میرے پاس جو باتیں پہنچی ہیں اور جو میں نے اپنی آبزرویشن کی پہ سارے خیالات دیکھے ہیں, تو یقیناً یعنی بہتر آدمی آ رہے ہیں. اور یہ جو جڑا رولا پایا جا رہا پائی جان ایسی کوئی گل نہیں. ٹھیک ہے جی, پاکستان کو ڈیفینیٹلی معاشی طور پر ترقی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, اور ترقی نہیں ہو سکتی, میں آپ کو پھر ریمائنڈر کراؤں کہ جب تک آپ کی اصل قومی قیادت جس میں میاں نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, عمران خان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اور جتنی بھی چھوٹی چھوٹی یعنی ہماری پارٹیز ہیں, MQM ہے, عوامی نیشنل پارٹی, بلوچستان کی پارٹیز ہیں, کہ سب لوگ ایک پیج پر آ کر اپنے اداروں کے پیچھے کھڑے ہو کر جب تک مل کر سارے ایک پیج پر نہیں آتے تو ڈیفینیٹلی. اور ایک چیز میں بتا دوں آپ کو کہ فطور اور فتنے کی گنجائش وہ طارق عزیز صاحب کرنے سے نا کہ غلطی کی گنجائش نشتا, تو اسی طرح فتنہ فطور کی جو گنجائش ہے وہ بالکل کوئی نہیں ہے. اور اس پہ میں نے ایک لاروے والی ایک کی تھی وہ پوسٹ, انشاءاللہ میں اگلی پوسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے آج سے 1.5 سال پہلے لاروے کہتے ہیں جڑے مچھر نہیں ہوتے, مچھر انڈے دیں پھر وہ نکے نکے بچے نکلتے, وہ تباہی مچا دیں ایک باری. اچھا عمر انہوں نے صرف 15-20 دن ہوتی, پھر ایک سپرے بھائی دے نال ہی ہو. ٹھیک ہے جی, وہ میں یعنی آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے 1.5 سال پہلے 2.25 سال پہلے فیس بک پہ فلان ڈیٹ کو یہ کی تھی. یہ میں آپ کو تو اس لیے یہ کہ جناب جو لاروے مار سپرے ہے وہ جاری ہے ساری. کہنے سے مقصد ہے کہ کوئی بھی جو یعنی فتنہ فطور کوئی بھی ہو تو اس کی گنجائش میں کہتا ہوں پاکستان کر ہی نہیں سکتا اس کو جی. ٹھیک ہے جی, آخری بات جس کے بعد مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے, محترم عمران خان صاحب جو PTI کے سربراہ بھی ہیں اور ہم سب کے ماشاءاللہ پسندیدہ ہیں, مجھے بھی ان سے پیار ہے. میں اکثر کہتا ہوں میرے PTI دے بھائی مندے نہیں, لیکن اللہ جانتا ہے آج بڑا پیارا دن ہے 9 محرم کا, جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے. تو خان صاحب نے جناب اس دن میں ویسے دنگ رہ گئے 1 منٹ واسطے, ان کا وہ ویلاگ میں سن رہا تھا جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو جی انہوں نے میرے تے مقدمہ بنا دیتا ہے سائفر کا, تو وہ تو میں سادہ کاغذ پڑھے سی, میں تو سائفر ویکھے نہیں. ٹھیک ہے جی, اب اس پر میں مطلب کیا تبصرہ کروں کہ وہ جڑا کاغذ لہرایا سی, ٹھیک ہے جی, جس پہ پورے 1 سال سے بات چیت ہو رہی تھی, امریکیوں نے نکالا ہے, پھر باجوہ صاحب نے, پھر نواز شریف نے, پھر زرداری نے, پھر آخر میں جو ہے محسن نقوی صاحب اس میں آ گئے جناب. ٹھیک ہے جی, تو اب خان صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جو سائفر تھا وہ تو چٹا کاغذ سی. ٹھیک ہے جی, تو مطلب یہ خان صاحب نے وہ سائفر یعنی نہیں لہرایا تھا اور نہ ہی وہ سائفر سی. تو باقی اب اس پہ میں تبصرہ کوئی نہیں کروں گا, بس میں نے جسٹ آپ کو کہ مجھے ایک اچھی بات لگی ان کے ویلاگ میں, تو میں نے کہا چلے میں آپ تک وہ انفارمیشن دے دوں. تو جی بالکل آباد رہیں, شاد رہیں. پاکستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہتری کی طرف چل پڑا ہے. بس دعا کیجیے کہ جو الیکشنز ہیں وہ وقت پر ہو جائیں, اللہ کرے اور نئی حکومت آئے, اور جو ہماری پالیسیز ہیں اور جس طرح اپنے پالیسی لے کے جانی ہے, معیشت بڑا مسئلہ ہے تو اس کو لے کے چلیں اور معاملات کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ جی آج کے دن کے صدقے پوری دنیا پر
پاکستان پر، پاکستان کے پارلیمنٹ پر، پاکستان کی قومی قیادت پر، پاکستان کے اداروں پر، اور بچے دنیا کے بچے پر اپنا رحم فرمائے. مجھے دیجیے اجازت، لیکن اس سے پہلے پلیز ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی اوپینین ضرور دیں. اللہ حافظ.